السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج ہم بات کریں گے ناموں پہ، نام کی اہمیت پہ۔ ویسے تو انگلش میں کہتے ہیں کہ واٹس ان اے نیم، لیکن ہم دیکھتے ہیں خاص کر ہمارے کلچر میں کہ نام کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ خیال مجھے اس لیے آیا ہے کہ آج کل انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک نیا ایشو چھیڑا ہے، وہ یہ کہ انڈیا کا نام وہ اب پوری طور پہ بھارت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے تو انڈیا کی کانسٹیٹیوشن میں دونوں نام ہیں، یعنی انڈیا کا نام انڈیا بھی ہے اور بھارت بھی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انڈیا کا نام یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے، اور وہ اسے بھارت کہنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے اس کا ایک پس منظر اور بتا دوں کہ جب قائد اعظم کو پتہ چلا تھا کہ انڈیا نے اپنا نام انڈیا رکھا ہے، ریپبلک آف انڈیا، تو وہ اس بات پہ خوش نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو انڈیا کے نام سے جو بر صغیر جانا جاتا ہے، اس سے دو ملک نکلے ہیں، ایک بھارت اور ایک پاکستان۔ تو مودی کی جو یہ کوشش ہے کہ انڈیا کو صرف بھارت کہلایا جائے، اس سے جناح صاحب یقیناً خوش ہوں گے۔ اچھا چلیں، اس پہ تو بعد میں آتے ہیں۔ تو ملکوں کے نام پہ بھی بات کرنی ہے، اصل بات وہی ہے، لیکن اس کے پہلے ذرا لوگوں کے نام پہ بات کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے نام جو بھی ہوں یا ملک کے نام جو بھی ہوں، اس سے اس کی حقیقت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ریئلٹی ہوتی ہے شخص کی یا ملک کی، وہ وہی رہتی ہے، چاہے آپ اسے کسی بھی نام سے بلائیں، کوئی بھی نام رکھیں۔ اب آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے نام: محمد علی، صدام حسین، شریف الدین، انصاف علی، نیک محمد، رحمان، رحیم، خلیق، باری، صمد، مجید، حمید، غفار اور غفور۔ اب یہ نام جن کے ہیں، ان کے کیریکٹر پہ یقیناً اس نام سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں صدام حسین، جن کے نام کے ساتھ حسین کا نام بھی لگا ہوا ہے، وہ بہت بڑے قاتل تھے بالعموم، اور خاص کر وہ بالخصوص شیعوں کے قاتل تھے وہ۔ اسی طرح بہت سارے جیلوں میں محمد علی پڑے ہوں گے، کوئی نہ کوئی جرم کر کے، جس میں کہ قتل سے لے کر ریپ سے لے کر چوری ڈاکہ سب کچھ ہوگا۔ تو نام بہرحال کچھ بھی رکھیں، اس سے شخص کی شخصیت پہ یا کیریکٹر پہ یا اس کی قسمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نام میں بڑے شاندار نام بھی ہوتے ہیں: نور جہاں، مشیر عالم، شمس الدین، فخر عالم، راحت عالم، روح الدین، روح اللہ، نور نبی، قدرت اللہ۔ اور نہ شیر خان، کلیم بہادر اور آزاد چودھری کہلانے سے کوئی بہادر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف عبد الرحمن، قلب علی، اللہ رکھا، اللہ دیتا۔ اچھا، سکھوں کے نام میں سنگھ ضرور لگا ہوتا ہے، لیکن سنگھ کہلانے سے وہ کوئی شیر نہیں بن جاتے۔ اس کے علاوہ سکھوں کے نام ایسے بھی ہوتے ہیں: ظالم سنگھ، شیطان سنگھ۔ اور پھر والدین نے جو بھندر والے جو تھے خالصتان موومنٹ کے، ان کا نام رکھا تھا جرنیل، شاید اس خواہش میں کہ وہ فوج میں جائے گا اور جرنیل بنے گا۔ تو وہ باغی بنا اور پھر فوج کے ہاتھوں ہی وہ مارا گیا۔ اس کا نام تھا جرنیل سنگھ بھندر والے۔ اچھا، کچھ کلچرز میں بڑے سیاسی نام رکھے جاتے ہیں، خاص کر بنگال میں اور تامل ناڈو میں، انڈیا کا جو ساؤتھ کا اسٹیٹ ہے تامل ناڈو۔ تو جو تاریخی اور خاص کر سیاسی یا فلاسفرز ہوتے ہیں، ان کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ تو آج کل جو تامل ناڈو، یعنی جس کا کیپٹل ہے چنائی، جسے ہم پہلے مدراس کہتے تھے، وہاں کا جو کابینہ ہے، وہاں پہ جو چیف منسٹر ہیں، ان کا نام ہے M.K. اسٹالن۔ آپ میں سے اکثریت جانتے ہوں گے کہ اسٹالن ایک کمیونسٹ لیڈر تھا سوویت یونین کا، اور بڑا ظالم بھی تھا، لیکن بہرحال وہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے اور کافی اس کے چاہنے والے ہیں، خاص کر کمیونسٹ جو تھے یا ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ ہے تامل ناڈو کا M.K. اسٹالن، اور اس کے 3 وزراء کے نام آپ کو میں سناتا ہوں۔ ایک وزیر ہے چیف منسٹر اسٹالن کا، جس کا اپنا نام ہے اسٹالن، ادھایانیدھی اسٹالن۔ اور ایک وزیر ہے
جس کا نام ہے نہرو، اور ایک وزیر ہے جس کا نام ہے گاندھی۔ تو یقیناً ان کے والدین نے ان کا نام رکھا ہوگا اس لیے کہ وہ گاندھی یا نہرو یا اسٹالن کے چاہنے والے ہوں گے۔ بنگلہ دیش کا ایک کرکٹر تھا، زیادہ تو اس نے نہیں کھیلا، میرے خیال میں 3 ٹیسٹ کھیلا صرف۔ اس کا نام تھا، ابھی اتنی پرانی بات نہیں، میرے خیال میں 15 سال پہلے کی بات ہوگی، اس کا نام تھا مارشل ایوب۔ میرا خیال ہے کہ اس کے دادا یا نانا ایوب خان کے بہت بڑے مداح ہوں گے، خاص کر ان کے ہینڈسم ہونے کے۔ تو جب یہ پیدا ہوا ہوگا تو انہوں نے یہ نام پسند کیا ہوگا، جو کہ بنگال کے کلچر میں، ہمارے کلچر میں بھی ہے کہ جس کی جو مرضی نام رکھ دے۔ تو انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب میں سے فیلڈ شاید بھول گئے یا ویسے ہی نکال دیا، تو اس کا نام تھا مارشل ایوب۔ اور شیخ مجیب الرحمن کے 3 بیٹے تھے جو مارے گئے ان کے ساتھ 1975 میں۔ جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام تھا رسل۔ اب رسل بہت ہی مشہور ایک برطانوی فلاسفر ہیں، اور بنگال میں کافی لوگ آپ کو اس نام سے ملیں گے، رسل کے نام سے۔ اچھا، ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کتے رکھتے ہیں ایز پیٹ اینیملس، کتوں سے پیار تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے نام ہمیشہ ہوتے ہیں انگریزوں والے۔ یہ ٹام، جیری، اپنے شیرو بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں، لیکن وہ تو بہادر کے اس پہ، لیکن کبھی کوئی اور نام نہیں ہوتا، صرف انگریزوں کا نام ہوتا ہے، جنہیں ویسے بڑی ناپسندی سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اپنے بہت ہی پیارے کتوں کا نام انگریزوں کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب گوروں کے نام پہ آتے ہیں، تو گورے جب نام رکھتے ہیں تو اس میں کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ حسن کیا ہے نام کا، وہ اس کا تاریخی پس منظر ہوتا ہے، جس کا کہ زیادہ تر جو کنیکشن ہوتا ہے ان کے سابقہ جو خاندانی جو پیشہ تھا اس سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسمتھ اور اس طرح کے نام آپ کو بہت ملیں گے جو کہ ان کے پیشے سے تعلق ہوگا۔ کارپینٹر آپ نے نام سنا ہوگا، اسمتھ تو خیر بہت عام ہے، اسمتھ میں کچھ بھی، آئرن اسمتھ، شو اسمتھ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نام کا تعلق جو ہے صرف اور صرف اس کے خاندانی پیشے سے تھا، حالانکہ اس کا پیشہ اب بدل چکا ہوگا۔ اچھا، پھر اسی طرح تاریخی طور پہ کچھ نام ہیں جو بہت ہی مضحکہ خیز لگیں گے، لیکن انگریزوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جو نام ہے وہ نام ہے، اس کی کوئی اپنے معنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اب تاریخی پس منظر جو ہے آپ اندازہ کر لیں۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ نام جو بتا رہا ہوں یہ سارے ایکچوئل نام ہیں جو میں نے پڑھے ہیں یا سنے ہیں یا دیکھے ہیں، یا ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ یا اخباروں میں، اور میں تقریباً 30 سال سے انگریز ملکوں میں رہا ہوں۔ اچھا، ایک امریکہ میں میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کا جو لاسٹ نیم تھا وہ تھا سیوج۔ سیوج کا مطلب آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اس نام سے اسے کوئی تکلیف نہیں تھی، سیوج نام تھا۔ اچھا، سڈنی میں ایک مجسٹریٹ ہے، اس کا نام ہے مجسٹریٹ لا لیس۔ اچھا، ٹی وی پہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی CNN پہ میرے خیال میں، اس میں 2 جو آئے تھے جو ان سے بات چیت ہو رہی تھی، جن سے ایک کا نام تھا پرنٹر، ایک کا نام تھا بائنڈر۔ اچھا، ایک فیلاڈیلفیا کا ایک پولیس آفیسر ہے، اس کا نام ہے ڈینیل آؤٹلا۔ نیوزی لینڈ میں ایک سیاستدان ہے، اس کا نام ہے جیمز اسٹرینج، آج کل ہے وہ سیاست میں۔ ایک انگریز ہے، اس کا نام ہے کارل بوگس، جو پروفیسر ہے قانون کا۔ اچھا، اس کے بعد نام ہوتے ہیں سائڈ باٹم، لانگ باٹم، براؤن بلیک، مسز فیتھ فل، مسٹر ہینچ مین، لائٹ فوٹ، مسٹر شارٹ تو آپ نے سنا ہوگا، مسٹر لانگ، سائڈ باٹم، ایک نام ہے چیز، لیمب ایک کرکٹر تھا بہت مشہور، پیکاک، اسپیرو، ڈرنک واٹر بھی نام ہے، بلیک سٹون، براؤن بلیک تو ہوتا ہی ہے، ریڈ، مسٹر کروک، چانس، مسٹر روز اینڈ مس اسٹرینج، اور ایک نام ایک دفعہ پڑھا تھا مس پکل، یعنی اچار۔ ایک ڈاکٹر، ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، لیکن ایک کو میں جانتا ہوں، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ۔
اچھا، ایک سائیکولوجسٹ ہے میرے خیال میں آسٹریلیا میں، اس کا نام ہے ایپتھی، اور ایک ہیں مسٹر پرفیکٹ. اچھا، پھر ہے مسٹر تھوروگڈ، مس اینجل، مسز گڈ. اچھا، اب آپ جو امریکہ کے 2 صدر تھے، باپ اور بیٹا، بش کے نام سے، آپ ان کا اردو میں ترجمہ کر لیں تو صدر جنگل آپ کہہ لیں، مسٹر بش. اچھا، پھر جو پیشے سے میں نے کہا تھا اس میں تو خیر بہت سارے ہیں. کارپنٹر کا ذکر میں نے کیا تھا، چیز مین ہوتا ہے، بچر ایک مشہور کرکٹر تھا، شو میکر، کک تو بہت عام سا نام ہے، انگلینڈ کا ایک کھلاڑی ابھی کچھ دنوں پہلے کھیل رہا تھا. ٹیلر آسٹریلیا کا کیپٹن تھا. جج نام ہوتا ہے، بشپ، گولڈ سمتھ، اور اس طرح کے بہت نام ہوتے ہیں. اچھا، اب واپس آتے ہیں اپنے ملک کے ناموں پہ. تو یہ ممالک کے جو نام ہوتے ہیں وہ بھی بڑے دھوم دھڑکے سے رکھے جاتے ہیں، بڑے شوقیہ، کچھ کے لسٹ، جس میں سر فہرست تو میں کہوں گا پاکستان، اور جس کا مطلب ہے لینڈ آف دا پیور. اچھا، اور جو سکھوں کی ایک تحریک تھی اپنے آزاد ایک ملک کے لیے، اس کا نام ہے خالستان، اس کا بھی مطلب وہی ہے. نہ پاکستان لینڈ آف دا پیور ہے، نہ خالستان بنتا لینڈ آف دا پیور یا خالص. تو نام سے ان ملکوں کی تقدیر پہ کوئی اثر نہیں پڑا. خالستان تو خیر بنے ہی نہیں، اور نہ کوئی آثار ہیں. اچھا، اسی طرح ایک افریقہ میں ایک ملک تھا جس کا نام تھا اپر وولٹا. وہاں پہ کو کر کے ایک آیا، ایک لیڈر، بہت اچھا لیڈر تھا، کافی مقبول تھا، اور اب بھی ہے. اسے پھر ایک اور کو میں اسے مار دیا گیا. اس نے اس ملک کا نام بدل کے، اپر وولٹا جو ہے وہ اس کا تاریخی نام تھا، اس کا نام بدل کے اس نے کر دیا برکینا فاسو. آج کل اسی نام سے جانا جاتا ہے، بلکہ خبروں میں بھی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ لینڈ آف انکرپٹیبل پیپل، یعنی لینڈ آف دا پیور ہی آپ سمجھ لیں، ایسا ملک جہاں پہ کہ کوئی کرپشن کسی طرح کا نہ ہو. تو آج کل تو خیر اس کا برا حال ہے. اچھا، اب کچھ ملک ہیں جو اپنے جو حکمراں کے نام سے جانے جاتے ہیں، یا جو خاندان کے نام سے، جس میں ایک آتا ہے اردن، جس کا اصل نام ہے ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن، چونکہ ان کے بادشاہ جو ہیں اپنا شجرہ نکالتے ہیں یہ بنو ہاشم سے. اچھا، اور سعودی عرب جو ہے وہ سعود خاندان کے نام پہ ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ. اچھا، یہ ساؤتھ امریکہ میں ملک ہے کوآپریٹیو ریپبلک آف گیانا، اور ایک ساؤتھ امریکہ میں ہی ہے اورینٹل یا ایسٹرن ریپبلک آف اروگوائے. اچھا، افریقہ میں 3 ملک ہیں گینی کے نام سے، ایک ہے گینی، ایک ہے گینی بساؤ، اور ایک ایکویٹوریل گینی. یہ کوئی خاص مطلب نہیں رکھتا، ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ نام کہاں سے آیا تھا. کسی ایک زبان میں شاید کہتے ہیں کہ خوبصورت عورت کا نام تھا یہ، کوئی مقامی زبان پہ، تو وہاں سے چل پڑا گینی. اچھا، 3 گینی افریقہ میں، اور جیسا کہ ذکر کیا ایک تو گیانا ساؤتھ امریکہ میں، اور ساؤتھ امریکہ میں ایک ہے فرینچ گیانا. اور افریقہ اور آسٹریلیا کے شمال میں جو اپنے قریبی ہمسایہ ہے اس کا نام ہے پپوا نیو گینی. افریقہ میں 2 ملک ہیں، اور دونوں کا آپس میں کافی بڑا بارڈر ہے. ایک کا نام نیجر، ایک کا نام نائجیریا. اچھا، دلچسپ بات یہ کہ دونوں کا نام آپس میں بارڈر ہی ہے، بلکہ نائجیریا میں ایک صوبہ بھی ہے جس کا نام ہے نیجر. گویا کہ ایک ملک نیجر، ایک نائجیریا، اور نائجیریا میں ایک صوبہ جس کا نام نیجر. اچھا، بینین ایک شہر ہے جس کا نائجیریا سے بارڈر ہے، ایک ملک ہے بینین، جس کا نام پہلے تھا دہومے، جو اس کا تاریخی نام تھا، خیر وہ بدل کے پھر بینین کر دیا اس کا نام، اور اس کا بارڈر ہے نائجیریا سے. اور نائجیریا میں ایک شہر بھی ہے جس کا نام ہے بینین. تو گویا کہ نیجر، نائجیریا، بینین ملک اور بینین شہر آپس میں یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہوگا، خاص کر ڈاکیہ کے لیے. اچھا، افریقہ میں 2 کانگو ہیں، ایک کا نام ہے پیپلز ریپبلک آف کانگو، ایک کا نام ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو. اچھا، بنگلہ دیش جو نام ہے وہ بالکل سادہ سیدھا ہے، جہاں پہ بنگالی رہتے ہیں، بنگالیوں کا ملک. اسی طرح تاجکستان، تاجکوں کا ملک.
ترکمنستان ترکمینوں کا ملک، ازبیکستان ازبیکوں کا، قزاقستان، آذربائیجان اور فن لینڈ اپنا فنش لوگوں کا ملک۔ اچھا، اب اور طرح کا نام ہے آئس لینڈ، چونکہ وہ نہ برف رہتا ہے وہاں پہ ہر وقت۔ دوسرا آئیوری کوسٹ افریقہ میں، وہ اس لیے نام تھا کہ وہاں سے ہاتھی کے دانت، جسے آئیوری کہتے ہیں انگلش میں، وہاں سے ایکسپورٹ ہوتے تھے، اور تو اس کا نام ہے آئیوری کوسٹ، یہ افریقہ میں۔ یوگوسلاویا جو اب اس کا وجود بھی نہیں ہے، یہ بنا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد اور 1992 میں میرے خیال میں بکھر گیا۔ اس میں سے 5-6 ملک نکل آئے، جس میں ایک ہے بوسنیا۔ تو یوگوسلاویا کا مطلب ہوتا تھا لینڈ آف دا ساؤدرن سلاوز، یہ سلاوک لینگویج ہے، روسی سے نہ ملتی ہوئی۔ تو یوگو کا مطلب ہوتا ہے ساؤتھ، اور سلاو ہیں ایک قومیت یا ریس، تو یوگوسلاو لینڈ آف دی ساؤدرن سلاوز۔ تو اس کے علاوہ اب آتے ہیں بھارت اور انڈیا پہ۔ اس کا دونوں نام ہے، اور بھارت جو ہے اس کا نام تو آپ لوگ اس طرح بھی واقف ہوں گے کہ ان کی جو کتابیں ہیں جو مذہبی، جیسے رامائن، اسی طرح کی ہے مہا بھارتا۔ تو بھارت ایک بہت ہی تاریخی پرانا نام ہے، اور اسی طرح انڈیا اور ہند اور سندھ اور سندھو دریا، یہ بھی تاریخی نام ہے، گویا کہ دونوں نام صحیح ہیں۔ اچھا، جاپان کو ہم جاپان جانتے ہیں، لیکن جاپانیوں کے لیے اس کا نام ہے نیپون، لینڈ آف دا رائزنگ سن۔ چائنا کو ہم چائنا کہتے ہیں، لیکن چائنا کا جو اپنا نام ہے اپنی زبان میں، وہ گونگے گو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مڈل کنگڈم، یعنی جیسے کہ اپنا دنیا کے وہ سینٹر میں ایک ملک ہے، کنگڈم ہے، گونگے گو۔ پاکستانی جو ہے وہ گریس کو کہتے ہیں یونان، جبکہ یونانی اپنے ملک کو گریس بھی نہیں کہتے، یونان بھی نہیں کہتے ہیں، وہ ہیلینک ریپبلک کہتے ہیں۔ جرمنی کا نام جو جرمن لینگویج میں ہے وہ ڈوچلینڈ، اور فرانسیسی میں جرمنی کو کہتے ہیں آلمائن۔ اب دنیا کا جو سب سے طاقتور ملک ہر لحاظ سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور، اس کا نام ایک شخص کے نام سے، وہ امریکی بھی نہیں، وہ تھا اطالوی امریگو ویسپوچی، جو سب سے پہلے امریکہ کے ساحل پہ آیا 1499 میں، یعنی 1499 میں، اور اس کا نام تھا امریگو ویسپوچی۔ تو امریگو سے چلا امریکہ، اور امریکہ کی جو کالونیز تھیں، انہوں نے 13 کالونیز جو شروع میں بنی تھیں، انہوں نے اپنا نام رکھا کانسٹیٹیوشن میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس کا نہ کوئی مذہبی، نہ کوئی کسی طرح کا کوئی ایسا شاندار نام نہیں ہے، لیکن ملک بہت ہی شاندار بنا وہ۔ دوسری طرف تھا USSR، جو اب نہیں ہے وجود میں، جو اپنا روس، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس۔ تو یونین جو ہے وہ بکھر گیا، سپر پاور تھا اپنے زمانے کا، اور سوشلسٹ بھی نہیں تھا اور نہ عوامی تھا۔ تو اس میں جو تینوں جو تھے، سوشلسٹ اور یونین اور ریپبلک، سارے غلط نکلے، اور وہ بن گیا آخر میں روس۔ اچھا، اسی طرح سے ایک ملک جسے ہم کہتے ہیں نارتھ کوریا، اس کا جو آفیشیل نام ہے وہ ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا۔ یعنی دیکھیں اس میں کیا کیا الفاظ ہیں، ڈیموکریٹک ہے، اور پیپلز ہے یعنی عوامی، اور ریپبلک وہ اس کا بھی مطلب عوامی نکلتا ہے، لیکن وہاں پہ شروع سے لے کے خاندان کی حکمرانی ہے، جس میں پہلے دادا، پھر اس کا بیٹا، پھر اب اس کا بیٹا، جہاں پہ عوام کو 0 حقوق ہیں اور فاقہ پڑتا ہے، لیکن وہ اپنا بم بناتے ہیں، میزائل بناتے ہیں، امریکہ کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور نام لیکن ہے وہاں پہ کوئی الیکشن وغیرہ بے معنی ہوتا ہے۔ ایک خاندان کی وہاں پہ ہے بالادستی، ابھی جو ہے وہ اپنی بہن کو تیار کر رہا ہے، لیکن اس کا نام ہے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا۔ اسی طرح جو لیبیا تھا جب قذافی کے زمانے میں، اس کا نام تھا سوشلسٹ پیپلز لیبین عرب جماہیریہ۔ تو وہاں نہ جمہوریت تھی، نہ سوشلسٹ تھا، نہ عوامی تھا، وہ قذافی وہاں کے ایک طرح کے بادشاہ تھے۔ اور ایک چھوٹا ملک ہے، ایک جزیرہ ہے یہ پیسیفک اوشن میں، جس کا کہ نام شاید سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کا نام ہے سموا۔ کل آبادی ہے 1,80,000 کی، اس کا نام ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف سموا۔ اور ایک بہت ہی چھوٹا سا یورپ میں ہے، اٹلی کے اندر میرے خیال میں، اس کا نام ہے سن میرینو، چھوٹا سا بالکل 60 اسکوائر مائلز کا ایک ملک ہے،
اور اس کا جو آفیشیل نام ہے موسٹ سیرین ریپبلک آف سین میرینو. سیرین کا مطلب ہوتا ہے پرامن، تو وہ ہے موسٹ سیرین ریپبلک آف سین میرینو. تو بس یہ سارا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہا کہ نام چاہے ملک کا یا شخص کا آپ کچھ بھی رکھیں، اس سے اس کی اصلیت، حقیقت یا اس کے مستقبل یا حال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. شخص وہی ہوگا جو وہ ہے، جو اس کی تربیت ہوئی ہے، اور ملک وہی ہوگا، ویسے ہی ہوگا جیسے کہ وہاں کے لوگ ہیں یا جس طرح وہاں پہ حکومت اس ملک کو چلاتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ.